نادنا صوت بأذان لنصلي فرض الرحمن قم هيا بالماء توضأ إن الطهر من الإيمان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم پڑھنے جا رہے ہیں اپنی کتاب نور الاذا و نجات الارواح کا سبق نمبر 33۔ ہماری بحث فصل فی الوضوء، وضو کے احکام کے بیان میں چل رہی ہے۔ جیسا کہ بتایا گیا تھا شروع ہی میں کہ وضو کے متعلق ہم ان چیزوں کو پڑھیں گے۔ 16 چیزیں بتائی گئی تھیں، جس میں وضو کی مشروعیت، فضیلت، لغوی تعریف، اصطلاحی تعریف، وجہ تقدیم، سبب وضو، شرط وضو، شرط وجوب، شرط صحت، حکم وضو، رکن وضو، تکملہ وضو، یہاں تک کی بحث مکمل ہو چکی ہے۔ اب ہم شروع کرنے جا رہے ہیں سنت وضو، وضو کی سنتیں۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ آج کے سبق میں جن اہم چیزوں کو ہم پڑھیں گے وہ یہ ہے: وضو کی سنتیں، گٹوں تک ہاتھ دھونا، بسم اللہ پڑھنا، مسواک کرنا، یہ 3 سنتوں کو آج ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم سنت کی لغوی و اصطلاحی تعریف جانیں گے، پھر اس کے بعد سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ کی تعریف اور حکم جانیں گے۔ اس کے بعد بسم اللہ سے متعلق کہ الفاظ بسم اللہ کیا ہو، اٹیچ باتھ روم میں بسم اللہ پڑھنا کیسا ہے۔ اسی طریقے سے مسواک کے مسئلے میں ٹوتھ برش سے مسواک کی سنت ادا ہوگی یا نہیں ہوگی، اور مسواک کے کیا فوائد ہیں، یہ آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ چلیے ترتیب وار ہم اپنے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ فصل فی سنن الوضو، یہ فصل وضو کی سنتوں کے بیان میں ہے۔ سنت کے لغوی معنی، یعنی لغت کے اعتبار سے سنت کسے کہتے ہیں؟ تو سنت لغت کے اعتبار سے کہتے ہیں طریقہ۔ سنت طریقہ کسی چیز، اور عادت کو سنت کہا جاتا ہے، خواہ وہ عادت اچھی ہو یا بری۔ بری عادت پر بھی سنت کا اطلاق ہوتا ہے، جیسے کہ حدیث میں آیا من سن سنتا سیئۃ فعلیہ اثمھا، کہ جس نے برے طریقے کو رواج دیا تو اس پر اس کا گناہ ہوگا۔ تو بہرحال اچھے طریقے اور اچھے کام اور اچھی عادت کے لیے بھی سنت کا استعمال ہوتا ہے، اور برے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ سنت اصطلاحی معنی کیا ہے؟ یعنی فقہ کے اصطلاح میں سنت سے کیا مراد ہوتا ہے؟ فن فقہ میں سنت سے کیا مراد ہے؟ تو فقہ میں سنت کہتے ہیں دین اسلام کا وہ رائج طریقہ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لزوم کے بغیر عمل کیا ہو۔ یعنی دین اسلام میں ایک رائج طریقہ ہے، ایک طریقہ ہے جو چل رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کیا کیا؟ عمل کیا، لیکن لزوم کے بغیر، اس کو ضروری، واجب اور فرض نہیں گردانا۔ اس پر عمل تو کیا ہے لیکن اس کو لازم سمجھ کر نہیں کیا ہے، اس کو سنت کہتے ہیں فقہ کی اصطلاح میں۔ پھر سنت کی 2 قسمیں ہیں، سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ۔ تو اب اگر اس عمل پر، اس سنت عمل پر اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مواظبت یعنی ہمیشگی کی ہوگی، یعنی اکثر و بیشتر اسے کیا ہوگا، کبھی کبھار چھوڑا ہوگا، تو وہ سنت مؤکدہ ہے۔ اور اگر مواظبت نہیں کی ہے، یعنی اکثر و بیشتر نہیں کیا ہے، کبھی کیا ہے کبھی چھوڑا ہے، تو وہ سنت غیر مؤکدہ ہے۔ تو سنت کی لغوی و اصطلاحی تعریف، سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ کی تعریف کو جان لینے کے بعد اب ہم آتے ہیں سنت مؤکدہ کی تعریف کی طرف۔ مواظبت سے کیا مراد ہے؟ مواظبت یعنی کبھی کبھار چھوڑا ہو اور ہمیشہ عمل کیا ہو۔ مثال کے طور پر جیسے اذان، اقامت، جماعت، سنن رواتب وغیرہ، نماز سے پہلے اور بعد میں جو سنت مؤکدہ ہے، تو یہ کیا ہے؟ سنت مؤکدہ، جس سے آپ نے کبھی کبھار کیا ہے، کبھی کبھار چھوڑا ہے اور ہمیشہ کیا ہے۔
اس کا دوسرا نام سنن ہدا بھی ہے۔ کیوں اسے سنن ہدا کہا جاتا ہے؟ تو کہا کہ اس کا کرنا ہدایت ہے اور چھوڑنا گمراہی ہے، اس لیے۔ اسی طریقے سے اب ہم سنت مؤکدہ کی تعریف، اس کے نام اور مثال کو جاننے کے بعد سنت مؤکدہ کا حکم کیا ہے اسے جانتے ہیں۔ تو سنت مؤکدہ کا حکم ایک تو دنیاوی ہے اور ایک اخروی ہے۔ دنیاوی حکم کے اعتبار سے یہ واجب کی طرح ہے، واجب کے قریب قریب ہے، یعنی لازمی طور پر اسے لازمی جیسے واجب کا عمل کیا ہے ضروری ہے، اسی طریقے سے یہ بھی ضروری ہے، لیکن اس کو چھوڑ سکتے ہیں۔ بس چھوڑنے میں فرق یہ ہے کہ واجب کا چھوڑنے والا مستحق عقاب ہوگا اور سنت مؤکدہ کا چھوڑنے والا مستحق عتاب ہوگا، یعنی یہ واجب کی طرح ہے کہ واجب کو جس طریقے سے نہیں چھوڑ سکتے ہیں اس کو بھی نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ بس فرق یہ ہے کہ واجب کا چھوڑنے والا مستحق عقاب ہوگا، یعنی سزا اسے ملے گی آخرت میں، اور سنت مؤکدہ کا چھوڑنے والا یہ مستحق عتاب ہوگا، یعنی سرزنش کی جائے گی، اس کا کان کھینچا جائے گا۔ بس یہ ہے کہ واجب اگر کبھی چھوٹ جاوے تو اس کے دنیا میں اس کے قضا کی جائے گی، اس لیے کہ وہ ضروری ہے، لازم ہے۔ اور سنت مؤکدہ اگر کسی عذر کی وجہ سے کبھی چھوٹ جائے تو مطلب اس کے اوپر پکڑ دکڑ نہیں ہوگی۔ تو یہ اس کے اندر فرق ہے۔ سنت مؤکدہ کا حکم دنیاوی حکم کے اعتبار سے تو یہ واجب کی طرح ہے، البتہ آخرت میں واجب کا چھوڑنا یہ مستحق عقاب ہے، یعنی اس پر سزا ہوگی، اور سنت مؤکدہ کا چھوڑنے والا مستحق عتاب ہے کہ اسے ایک محبت بھری مطلب ڈانٹ پلائی جائے گی کبھی کبھار اگر چھوٹ جائے تو۔ اور اگر کوئی بلا عذر چھوڑنے کی عادت بنا لیوے اور سنت مؤکدہ کو کوئی اہمیت ہی نہ دیوے، کوئی عذر نہیں پھر بھی اسے چھوڑ دے، تو اس پر وعید بھی آئی ہے، سنت مؤکدہ کے چھوڑنے پر وعید ہے۔ طحطاوی میں تلویح کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ سنت مؤکدہ کا چھوڑنا حرام کے قریب ہے، اور اس کا چھوڑنے والا شفاعت سے محروم ہو جائے گا، یعنی کل قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت جو اس امت کے حق میں ہوگی، تو جو سنت کا پابند ہوگا اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت تو خوب ملے گی، لیکن جس کی زندگی میں سنت پر عمل نہیں ہوگا، سنت کی اہمیت نہیں ہوگی، تو پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہو جائے گا۔ جیسے من ترک سنتی لم ینل شفاعتی۔ کتاب حدیث میں تو اس پر کلام ہے، لیکن فقہ کی کتاب جیسے طحطاوی کے اندر بھی اس کو اسی طریقے سے اس حدیث کے حوالے سے ذکر کیا گیا ہے، اسی طریقے سے شامی وغیرہ میں بھی اس کا ذکر آیا ہے۔ بہرحال سنت مؤکدہ کے چھوڑنے پر وعید ہے جو کتب فقہ میں ذکر کی گئی ہے، اسی لیے سنت مؤکدہ کی پابندی کرنی چاہیے۔ کبھی کسی عذر کی وجہ سے چھوٹ جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن بلا عذر اسے چھوڑنا نہیں چاہیے اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اب آتے ہیں ہم سنت غیر مؤکدہ کی طرف۔ یہ سنت غیر مؤکدہ کیا ہے؟ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشگی نہیں کی ہو، جیسے منفرد کی اذان، اس کا آپ نے اتنا اہتمام نہیں کیا، کبھی کیا اور کبھی نہیں کیا، وضو میں گردن کا مسا وغیرہ، تو یہ سنت غیر مؤکدہ ہے، اسے سنن زائدہ بھی کہا جاتا ہے۔ بہرحال کتاب کی عبارت ہے کہ یسن فی الوضوء 18 شیئا، کہ وضو میں 18 چیزیں مسنون ہیں۔ یہ 18 کی جو گنتی بیان کی گئی ہے اپنی کتاب میں نور الہدیٰ میں، کہیں پہ 12 کہیں پر 14، تو یہ مطلب حصر کے لیے نہیں کہ 18 ہی ہیں، نہ کم نہ زیادہ، بلکہ بعض عمل کو بعض کے ساتھ کسی نے کیا کر دیا، ملا دیا تو وہ کم ہو گئی، اور بعض کو کسی نے کیا کر دیا، علیحدہ الگ بیان کر دیا تو زیادہ ہو گئی۔ تو گنتی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس یہاں پر 18 کا عدد یہ آسانی کے لیے ذکر کیا گیا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں سب سے پہلے وضو کی سنتیں کتاب کی ترتیب سے، یعنی ہماری کتاب جو نور الہدیٰ ہے اس کے اندر جس ترتیب سے وضو کی سنت کو بیان کیا گیا ہے اس کے مطابق ہم اب شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے غسل الیدین الی الرسغین،
سب سے پہلے سنت کیا بتایا کہ دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھونا۔ اب رزغین کسے کہتے ہیں؟ کلائی اور ہتھیلی کے درمیان کہ جوڑ کو کہتے ہیں، جو ایک ابھری ہوئی ہڈی ہوتی ہے جوڑ کو، اسے کیا کہتے ہیں؟ گٹا کہتے ہیں۔ تو دونوں ہاتھ، سب سے پہلے دونوں ہاتھ کو گٹوں تک دھونا، یہ کیا ہے؟ سب سے پہلا مسنون عمل ہے۔ اب یہ عمل کب کرے گا؟ تو ہر حالت میں، چاہے سو کر اٹھا ہو یا پہلے ہی سے بیدار ہو، تو پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو کیا کر لے؟ دھو لے، اس لیے کہ ہاتھ کو دھو لے گا، صاف کر لے گا، پھر اس کو پانی کا استعمال کرنا ہے۔ اب اگر اس کے ہاتھ میں کچھ گندگی لگی ہوگی تو پانی بھی کیا ہو جائے گا؟ ناپاک ہو جائے گا یا مشکوک ہو جائے گا۔ یہ عمل خاص سو کر اٹھا ہو یا پہلے ہی سے بیدار ہو، اسے سب سے پہلے وضو کرنے سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھو لینا ہے، تاکہ اگر وہ پانی لینے کے لیے اپنا ہاتھ وغیرہ برتن میں ڈبوئے تو وہ پانی ناپاک نہ ہو، یا پانی مائع مستعمل جیسے مطلب طاہر غیر مطہر، اس طریقے سے کوئی حکم اس کا بدلے نہ۔ تو پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھو لے۔ تو یہ ہر حالت میں یہ عمل مسنون ہے، چاہے جاگا ہی ہوا ہو یا پھر بیدار ہو۔ تو سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوئے گا گٹوں تک، خاص سو کر اٹھا ہو یا حالت بیداری ہی میں ہو، یعنی سویا ہوا نہ ہو، تو اپنے پہلے ہاتھوں کو دھو لے، تاکہ جس پانی کا استعمال کر رہا ہے پانی خراب نہ ہو۔ البتہ سو کر اٹھنے کے بعد حدیث میں تاکید آئی ہے، کیونکہ سونے کی حالت میں ہاتھ ادھر ادھر جاتے ہیں، تو کدھر ہاتھ گیا، ہاتھ ناپاک ہو گیا، تو زیادہ اس کی تاکید آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیداری کی حالت میں بھی برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اسے دھویا ہے۔ اب ہاتھ کس طرح دھوئے؟ تو اگر برتن میں پانی ہو، تو اگر چھوٹا برتن ہے تو اسے جھکا کر، ہاتھ اس میں ڈبوئے نہیں، جھکا کر ہاتھ کیا کر لے؟ دھو لے۔ بڑا برتن ہے کہ جسے جھکا نہیں سکتا ہے، تو کوئی چھوٹا برتن جگ وغیرہ جیسے آج کل ہے، تو اس میں ڈبا کر پانی نکال لے اور پہلے ہاتھ دھو لے، پھر وضو کرے۔ اب آج کل تو نل وغیرہ کا زمانہ ہے، تو یہ دشواری ہے نہیں، نل کھولا، ہاتھ دھو لیا اور پھر آگے وضو شروع کر دیا۔ فائدہ: شامی وغیرہ میں وضو کی نیت کو بھی سنت موقدہ قرار دیا ہے، کیونکہ وضو کا ثواب نیت پر ہی موقوف ہے۔ ہمارے اس کتاب میں مطلب نیت کی بحث آگے آ رہی ہے، یہاں پر جو سنت ہے وہاں پر نیت کو شمار نہیں کیا، اس لیے کہ پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ نیت پر تو ثواب ملتا ہے، تو اس وجہ سے شاید یہاں پر ذکر نہیں کیا ہوگا، ایسے نیت کی بحث کو آگے مستقل ذکر کیا ہے۔ اب اگر نیت کرے گا تو کیا نیت کرے گا؟ یا تو طہارت کی نیت کرے وضو کرنے والا کہ میں پاکی کی نیت کر رہا ہوں، یا پھر ان عبادات کے حلال ہونے کی نیت کرے جو وضو کے بغیر درست نہیں ہے، تو یہ نیت اسے کرنا ہے۔ اس کے بعد نمبر 2 پر ہے شروع میں بسم اللہ پڑھنا، یعنی وضو کے شروع میں ہی کیا کرے گا؟ بسم اللہ پڑھے گا۔ اب یہاں پر وضو کے شروع میں ہاتھ دھونا، وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا، وضو کے شروع میں نیت کرنا، تو یہ ساری چیزیں تو خیر ہاتھ دھونا ایک الگ عمل ہے، بسم اللہ پڑھنا زبان سے ہے، نیت کرنا دل سے ہے، تو یہ شروع میں مطلب کوئی اس میں تضاد اور تکرار والی بات نہیں ہے، سب پر عمل ہو جائے گا۔ تو اسی کو ہماری کتاب میں کہا وَالتَّسْمِيَةُ ابتداءً، اور وضو کے شروع ہی میں کیا کرے؟ بسم اللہ پڑھے۔ اگر کوئی شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائے اور درمیان میں پڑھے تو سنت ادا نہیں ہوگی۔ اگر شروع میں بھول گیا، بیچ میں کیا کر رہا ہے؟ بسم اللہ پڑھ رہا ہے، تو سنت ادا نہیں ہوگی، کیونکہ کوئی وضو ایک ہی عمل ہے، یہ پورا ایک عمل ہے، الگ الگ عمل نہیں ہے۔ اور کھانے میں جو بیچ میں جب یاد آ جائے تو بسم اللہ اولہ وآخرہ پڑھ لے، تو وہ اس وجہ سے کہ کھانے کا ہر لقمہ ایک علیحدہ عمل ہے، اس لیے وہاں پر کہا جب بھی یاد آوے تو اس طریقے سے پڑھ لے۔ ہاں پھر بھی یاد آ جائے تو پڑھ لے، تاکہ سنت نہیں تو مستحب پر عمل ہو جائے، کیونکہ ہر اعضاء کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا یہ ایک مستحب عمل ہے۔ اسی طریقے سے جو حدیث آئی ہے کہ لا وضوء لمن لم یسمی، کہ اس شخص کا وضو ہی نہیں ہوتا جس نے بسم اللہ نہیں پڑھا ہے، تو یہاں پر یہ جو لا ہے یہ کمال کی نفی ہے، یعنی اس شخص کا وضو کامل، یعنی فضیلت کے اعتبار سے کامل وضو
نہیں ہوتا ہے۔ یہ مطلب یہ نہیں کہ اس کا وضو ہوتا ہی نہیں، صحت کے اعتبار سے نہیں ہے بلکہ کمال کے اعتبار سے اس کی نفی کی گئی ہے۔ بسم اللہ پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ جس نے وضو میں بسم اللہ پڑھا اس کا سارا جسم پاک ہو گیا، اور جس نے نہیں پڑھا اس کا صرف اعضائے وضو پاک ہوا۔ تو یہ بسم اللہ کا فائدہ ہے کہ اگر آپ بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں تو سارا جسم کیا ہو جاتا ہے؟ پاک ہو جاتا ہے۔ الفاظ بسم اللہ کیا ہوں گے؟ یعنی کس لفظ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا یا کچھ اور پڑھے گا؟ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ سکتے ہیں، اور خاص الفاظ بھی سلف سے منقول ہے، اور بعضوں نے کہا کہ نبی پاک علیہ السلام سے منقول ہے، اور وہ کیا ہے؟ بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام، مراقی الفلاح میں یہ الفاظ لکھے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں کہ فائدہ اس کا یہ ہے کہ یہاں پر ایک چیز جان لینا چاہیے کہ کل امر لا یبدأ بذکر اللہ، کہ جہاں پہ یہ آیا ہے کہ ہر وہ کام جو کہ اللہ کے نام سے شروع نہ کیا جائے تو وہ کیا ہے؟ مقطوع ہے، یعنی بے برکت ہے۔ تو یہاں پر حدیث میں بذکر اللہ کا لفظ موجود ہے، تو بذکر اللہ سے علماء نے استدلال کیا کہ اگر بسم اللہ نہ پڑھتے ہوئے کوئی بھی وضو کے شروع میں کوئی بھی اللہ کا ذکر کر لے، تکبیر اللہ اکبر پڑھ لے، تحلیل لا الہ الا اللہ پڑھ لے، یا تحمید الحمدللہ بھی پڑھ لے تو سنت ادا ہو جائے گی۔ اٹیچ باتھ روم میں بسم اللہ پڑھنا، اگر کوئی شخص کیا ہے اٹیچ باتھ روم میں وضو کر رہا ہے تو وہاں پر بسم اللہ اور دیگر دعائیں پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا، تو اس میں ذرا تفصیل ہے کہ اٹیچ باتھ روم اگر ایسا ہو کہ غسل خانہ اور پاخانہ کے درمیان پارٹیشن ہو، چھوٹی سی دیوار وغیرہ کچھ بنی ہو، وہ علیحدہ ہو اور یہ علیحدہ ہو، اور کچھ بدبو وغیرہ بھی نہ آ رہی ہو، تو اس کو علیحدہ مانتے ہوئے اگر کوئی اس میں وضو کر رہا ہے تو پھر دعائیں پڑھنے کی اجازت ہے۔ لیکن پارٹیشن نہیں ہے، ایک ہی ساتھ ہے کہ تو وہاں پر اگر صاف ستھرا ہے تو یہاں پہ علماء نے کہا ہے کہ اگر غیر ممتاز ہے تو اس صورت میں آہستہ سے بسم اللہ کیا کریں گے؟ پڑھیں گے آہستہ سے، یعنی دل میں کیا کر لے؟ بسم اللہ اور دعائیں پڑھ لے۔ وضو کے شروع میں مسواک کرنا، تیسری سنت ہے مسواک کی۔ سواک تو ہماری کتاب میں عبارت ہے والسواک فی ابتدائہ ولو بالاصبع عند فقدہ، کہ وضو کے شروع میں مسواک کرنا، مسواک نہ ہونے کی صورت میں انگلی ہی سے کیوں نہ ہو، یعنی وضو کے شروع میں مسواک کرنا ایک سنت عمل ہے۔ اگر کسی کے پاس مسواک نہ ہو تو کم سے کم انگلی کو ہی مسواک کی جگہ پر استعمال کر لے۔ مسواک کرنے کو بھی، یعنی سواک کا جو لفظ ہے تو یہ مسواک کرنے کو بھی سواک کہا جاتا ہے، اور جو مسواک کی لکڑی ہوتی ہے اس کو بھی سواک کہا جاتا ہے، لیکن ہماری کتاب میں سواک سے مراد یہ مسواک کرنے کا عمل ہے۔ اسی طریقے سے مسواک کا وقت کیا ہے، یعنی کس وقت مسواک کیا جائے گا، تو کتاب میں تو آیا ہی والسواک فی ابتدائی ہی، یعنی ابتدا کب ہے، بالکل شروع میں یا پھر کلی کے وقت۔ تو حاشیۃ الطحطاوی وضو کے شروع میں کیا جائے اس میں، اور بعض کتب فقہ میں کلی کے وقت بتایا گیا ہے، اور اکثر کا عمل یہی ہے۔ بعض لوگوں نے اس میں یہ ترتیب بتائی ہے کہ جس کے پیریا وغیرہ کی بیماری ہوتی ہے اور دانت سے خون آتا ہے تو وہ بالکل شروع میں ہی کیا کر لے؟ مسواک کر لے، اور جن کے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو وہ کلی کے وقت مسواک کرے۔ آداب مسواک، مسواک کڑوے درخت کی ہو، کیونکہ اس سے بلغم اچھی طرح چھٹ جاتا ہے اور سینہ خوب صاف ہوتا ہے اور کھانا ہضم ہوتا ہے، اور پیلو کا مسواک افضل ہے۔ مسواک کی لمبائی، مسواک کی لمبائی جو ہے ایک بالش سے زیادہ نہ ہو اور موٹائی میں انگلی کے برابر ہو۔ اسی طریقے سے فائدہ، مسواک موجود ہوتے ہوئے انگلی لکڑی کے مسواک کے قائم مقام نہیں ہو سکتی، یعنی مسواک اگر ہے اور کوئی انگلی کا استعمال کر رہا ہے تو پھر اس کے قائم مقام نہیں ہے۔ البتہ مسواک یا دانت مسواک نہیں ہے یا کسی شخص کو دانت ہی نہیں ہے تو مسواک کے ثواب کے لیے انگلی اس کے کیا ہے؟ قائم مقام ہے۔ جس کو دانت ہی نہیں تو مسواک کیا کرے گا؟ تو صرف انگلی پھیر لے تو یہ بھی سنت ادا ہو جائے گی۔
ٹوتھ برش اور مسواک، یعنی کوئی مسواک کی جگہ پر ٹوتھ برش جو ہے اسے استعمال کرے تو کیا مسواک کی سنت عمل ادا ہوگی یا نہیں؟ تو مسواک میں دو چیزیں مطلوب ہیں، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دانتوں کی صفائی۔ ٹوتھ برش میں صفائی تو ہو جائے گی لیکن اتباع سنت کا ثواب نہیں ملے گا۔ فوائد مسواک۔ مسواک کے فوائد بکثرت ہیں، ان میں سے کچھ یہ ہے: موت کے وقت کلمہ شہادت یاد دلاتی ہے، پلصراط پر بجلی کے مانند گزارنے والی ہے، نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جاتا ہے، بڑھاپا دیر میں آتا ہے، نگاہ کو تیز کرتی ہے، بلغم دور کرتی ہے، کھانا ہضم کرتی ہے، انبیاء اور رسول اس کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں، اس پر ہمیشگی کرنے سے فراخی و تونگری پیدا ہوتی ہے اور روزی آسان ہو جاتی ہے، شیطان کو غصہ دلاتی ہے، سر کے درد کو دور کرتی ہے، دانتوں کو مضبوط کرتی ہے، منہ میں خوشبو پیدا کرتی ہے، انسان کے حافظہ اور عقل و فصاحت کو زیادہ کرتی ہے، معدہ کو درست رکھتی ہے، اولاد کی پیدائش کو بڑھاتی ہے، کمر کو مضبوط بناتی ہے، دل کو پاک کرتی ہے، سمجھ کو تیز کرتی ہے، فرشتے خوش ہوتے ہیں، اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں وغیرہ۔ یہ سب مطلب مسواک کے فوائد ہیں کئی، اور فضائل اعمال وغیرہ میں تو 70 تک اس کے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ تو مسواک کے بہت سارے فضیلتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مسواک کرنے کی توفیق عطا فرمائے ان فضائل کو سامنے رکھتے ہوئے۔ اب ہم کتاب کی طرف آتے ہیں۔ ہماری کتاب کی عبارت ہے فصل فی سنن الوضوء، یہ فصل وضو کی سنت کے بیان میں ہے۔ یسن فی الوضوء 18 شیئا، وضو میں 18 چیزیں مسنون ہیں۔ غسل الیدین الی الرسغین، دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھونا، والتسمیۃ ابتداء، اور وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا، والسواک فی ابتدائہ، اور وضو کے ابتدا میں مسواک کرنا۔ اب بقیہ سنتیں انشاءاللہ اگلے سبق میں